بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے PSYI 619 انٹرنشپ رپورٹ ان سائیکالوجی کی اسائنمنٹ نمبر 5 کا سلوشن کہ اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے یہ اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے، اسائنمنٹ نمبر 5 ICC سبمیشن، اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 30 جنوری ہے، اور اس کی فائل کے اندر کیا کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل ویو شارٹ نوٹ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہیں۔ تو یہ انٹرنشپ کمپلیشن سرٹیفکیٹ کی اسائنمنٹ نمبر 5 ہوتی ہے، جو کہ آپ نے اسائنمنٹ نمبر 5 کے اگینسٹ اس کو سبمٹ کروانا ہوتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ICC یہ ہوتا کیا ہے، اور اس میں آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ یہ باتیں اور یہ کام نہیں کرتے تو آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ سرٹیفکیٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اٹس مین کہ آپ کی جو اسائنمنٹ ہے یا جو آپ کی انٹرنشپ ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو لکھتے ہیں ICC a document certificate that the organization where you did the internship awards you at the completion of the internship period. It is an evidence that you have done the internship with the particular organization. تو بیسیکلی آپ جہاں سے انٹرنشپ کرتے ہیں وہاں سے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، جو کہ آپ جب انٹرنشپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ سب کو انٹرنشپ سرٹیفکیٹ مل گیا ہوگا، بٹ اس کے اندر انہوں نے کچھ انسٹرکشنز بتائی گئی ہیں۔ آپ کی جو انٹرنشپ کا سرٹیفکیٹ ہے اس کے اندر کچھ اس طرح سے جو ہے نا وہ انسٹرکشنز ہونی چاہیے۔ سمجھ لیں کہ یہ ایک کنڈیشنز انہوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 ہے اٹ مسٹ بی آن اوریجنل لیٹر ہیڈ آف دا آرگنائزیشن۔ تو یہ جو آپ کی انٹرنشپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اوریجنل ہونا چاہیے، کہ وہاں پہ جو آپ کا لیٹر ہوگا اس کے اوپر ان آرگنائزیشن کی اسٹیمپ ہونی چاہیے، لیٹر ہیڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اسٹیمپ ٹائپ ہوتا ہے جو کہ یونیک قسم کا، ہر آرگنائزیشن کی اپنی اپنی اسٹیمپس بنی ہوتی ہیں، تو اس کے اکارڈنگ اس کا اسٹیمپ اوپر ہونا چاہیے۔ سیکنڈ نمبر پہ لکھتے ہیں دا ایشوئنس ڈیٹ آف دا سرٹیفکیٹ مسٹ بی مینشنڈ۔ فرض کریں آپ کی انٹرنشپ 25 دسمبر سے لے کے 15 فروری تک ہے، یا پھر آپ دیکھ لیں کہ 15 نومبر سے لے کے 15 جنوری تک ہے، تو آپ کی انٹرنشپ 15 کو ختم ہو رہی ہے، 15 جنوری کو، تو آپ کو سرٹیفکیٹ 15 جنوری کو مل رہا ہے یا پھر 16 جنوری کو مل رہا ہے۔ تو آپ نے وہ جو ایشوئنس ڈیٹ ہے نا وہ دیکھنی ہے کہ آپ کے سرٹیفکیٹ کے اوپر وہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے۔ تھرڈ نمبر پہ لکھتے ہیں دا ڈیٹ آف جوائننگ اینڈ کمپلیشن آف یور انٹرنشپ ان دا آرگنائزیشن، یعنی کہ آپ نے کس ڈیٹ کو انٹرنشپ جوائن کی، یعنی کہ 15 نومبر، اور کمپلیٹ کب کی، 15 جنوری، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ نے لازمی لکھنا ہوتا ہے، 2 مہینوں کا ہے، کم از کم آپ کا 6 ویکس کا ہونا چاہیے، تو آپ نے یہ ڈیٹس اس کے اکارڈنگ دیکھ لینی ہے۔ نیم اینڈ ڈیزگنیشن آف دا پرسن ایشوئنگ دا سرٹیفکیٹ، امپلائر، پرسن آتھرائزڈ۔ تو یہاں پہ آپ نے جو پرسن ہے جس نے یہ سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے اس کا نیم اور ڈیزگنیشن ہونی چاہیے، جیسا کہ SM ہوتا ہے، اس کا سپرنٹینڈنٹ میڈیکل آفیسر ہے تو اس کا ہونا چاہیے، یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کا نام ڈیزگنیشن ہونا چاہیے،
جس طرح HOD آپ سمجھ لیں، سیکریٹری وارڈ ہے تو ان کا نام ہونا چاہیے اور جو بھی ہیں وہ ہونا چاہیے. پھر ہے جی سائن اینڈ اسٹیمپڈ بائی دا پرسن ایشوئنگ دا سرٹیفکیٹ امپلائڈ پرسن. اس کے بعد جس کے انڈر آپ نے انٹرنشپ کی ہوتی ہے ان کا بھی لکھنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کے جہاں سے آپ نے فرض کرنے کو پرائیویٹ کلینک ہے تو وہاں سے انٹرنشپ کی ہے تو آپ نے وہاں پہ تو ایک ہی بندہ ہوگا، تو پھر آپ کے یہ جو دونوں پوائنٹس ہیں یہ کل ہو جائیں گے. ایک ہی وہی اسی بندے کا جو ہے نا وہ ہو جائے گا، کیونکہ وہی وہاں کا جو ہیڈ ہے وہی ہے اور انہی کے انڈر آپ نے انٹرنشپ کی ہے. اگر اس طرح ہے کہ آپ نے انٹرنشپ کسی اور کے انڈر کی ہے، مطلب کہ وہاں پہ کوئی امپلائر تھا بٹ اس کے جو ہیڈ ہیں وہ کوئی اور ہیں، تو آپ نے پھر ان کا نام جو ہیڈ ہے ان کا بھی لکھنا ہے اور جن کے انڈر کی ہے ان کا بھی لکھنا ہوتا ہے. سائن اور سگنیچر اور پورا ان کا جو بھی پروٹوکولز ہیں وہ سارے آپ نے لکھنے ہیں. اس کے بعد ہے یو آر ریکوائرڈ ٹو اپلوڈ اسکین کاپی آف یور اوریجنل انٹرنشپ کمپلیشن سرٹیفکیٹ بیفور ڈیو ڈیٹ. تو ڈیو ڈیٹ کے اندر آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے. Your internship must meet the duration of minimum 6 to 8 weeks. All students are required to have original ICC with them at the time of final presentation and viva voce. Any student who fail to bring a hard copy of the original ICC will be considered absent and will not be allowed to appear in the presentation and viva. اچھا، یہ بڑی ایک اہم بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے جو سرٹیفکیٹ لیا ہے وہ آپ کے پاس سافٹ کاپی میں نہیں ہونا چاہیے. اگر تو آپ کے پاس سافٹ کاپی میں جو سرٹیفکیٹ ہے وہ پڑا ہوا ہے تو آپ نے جلد از جلد اس کا پرنٹ نکلوانا ہے. ٹھیک ہے، کلر پرنٹ نکلوا لیں ایک اچھا ڈیسنٹ، جس طرح سے آپ کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا اس طرح سے آپ نے اس کا پرنٹ نکلوا کے اپنے پاس رکھ لینا ہے. جس دن آپ کی پریزنٹیشن ہوگی اس دن اگر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ نے وہ والا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ شو کرنا ہوگا وائوا کے دوران. یہ بات آپ نے لازمی اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. اچھا، دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے سبمیشن آف ایویلویشن فارم. یہ جو ICC ہے یہ اس کی اسکین کاپی اسائنمنٹ نمبر 5 کے اگینسٹ آپ نے سبمٹ کروانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا ہے سبمیشن آف ایویلویشن فارم. ڈاؤن لوڈ سیکشن میں جائیں، وہاں پہ ایویلویشن فارم ہے، اس کی کاپی آپ نے وہاں سے پرنٹ کرنی ہے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد پرنٹ کریں. پرنٹ کرنے کے بعد وہ کاپی آپ نے اپنی آرگنائزیشن کو دینی ہے جہاں سے آپ نے انٹرنشپ کی ہے. اس کے بعد آپ نے اس کی جو کاپی ہے وہ سائن کروانی ہے وہاں کے سپروائزر سے. جیسا کہ آپ نے سیکریٹری وارڈ جو مینٹل ہاسپٹل لاہور سے کیا ہے تو وہاں کے جو سپیریئر سپروائزر ہوں گے آپ نے ان کے نام سے اور ان کی اسٹیمپ کے ساتھ وہ فارم فل کروانا ہے. فل کروانے کے بعد آپ نے وہ والا فارم پوسٹ آفس کے تھرو بھیجنا ہے. کس ایڈریس کے اوپر بھیجنا ہے؟ اس ایڈریس کے اوپر بھیجنا ہے ٹو مس آمنہ حیدر، انٹرنشپ کوآرڈینیٹر، ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی، یونیورسٹی آف پاکستان، 54 لارنس روڈ، لاہور. تو ایویلویشن فارم، جسٹ ایویلویشن فارم، صرف ایویلویشن فارم، دوبارہ کہہ رہا ہوں جسٹ ایویلویشن فارم آپ نے بائی ڈاک بھیجنا ہے، TCS بھیجنا ہے، پوسٹ آفس کے تھرو بھیجنا ہے. آپ نے اس کو PDF میں یا پھر جو آپ اسائنمنٹ ہے اس میں سبمٹ نہیں کرنا. آپ نے ایویلویشن فارم کے ساتھ سرٹیفکیٹ نہیں بھیجنا. پھر کہہ رہا ہوں ایویلویشن فارم کے ساتھ سرٹیفکیٹ فارم نہیں بھیجنا، جسٹ ایویلویشن فارم بھیجنا ہے. میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے بار بار اسٹوڈنٹس یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر سرٹیفکیٹ کا کیا کرنا ہے، ایویلویشن فارم کا کیا کرنا ہے. تو سرٹیفکیٹ آپ نے اسائنمنٹ نمبر 5 کے اگینسٹ سبمٹ کروانا ہے LMS کے اوپر. سرٹیفکیٹ آپ نے LMS کے اوپر اسائنمنٹ نمبر 5 کے اگینسٹ اپلوڈ کرنا ہے.
پکچر بنائیں، اس کو کراپ کریں اچھی طرح سے، چاروں سائڈوں سے اس کو صحیح طرح سے صحیح برابر کر کے پکچر کی فارم میں ایسے ہی اپلوڈ کر دیں. اور جو ایویلیوشن فارم ہے اس کا ڈاؤن لوڈ سیکشن سے ڈاؤن لوڈ کریں، اس کا پرنٹ نکلوائیں اپنے سپروائزر سے، اس کو پراپرلی سائن کروائیں، فل کروائیں، اور اس کی اسٹیمپ لیں، اسٹیمپ لگوائیں، سائن کرانے کے بعد آپ نے وہ ڈاکومنٹ اپنے انسٹرکٹر کو بائی ڈاک بھیجنا ہے اور اس ایڈریس کے اوپر بھیجنا ہے. ٹھیک ہے، ہوپفلی آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. سمجھ آ گئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں اپنے تمام گروپس کے ساتھ، تاکہ تمام جو اسٹوڈنٹس سے ان کی ہیلپ آؤٹ ہو سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں آپ کی پریزنٹیشن بنائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ نے وائوا کس طرح سے جینا، کیا کیا کویسچنس زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ کو کسی قسم کی کوائری ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بہتر طور پہ گائیڈنس پرووائڈ کر سکوں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.